سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، سٹریس سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ دل کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا، ہمارے جو ویڈیوز ہیں اس میں بہت کچھ ملے گا آپ کو اگر آپ دل کے بارے میں سننا چاہیں گے، اور بھی بتاتے رہیں گے آپ کو۔ آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کرسٹین برنارڈ، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی ماہر ڈاکٹر سرجن دل کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جسم بعض اوقات بھاپ کا انجن ہوتا ہے، اس کے دریچے سے گاہے گاہے بھاپ کا اخراج ہونا چاہیے۔ اپنے مسائل پر دوسروں سے گفت و شنید سے انفیکشن، کینسر اور جو کرب کے واقعات ہوتے ہیں، سٹریس ہوتا ہے انسان کا، اور عارضۂ قلب، دل کے دوروں سے نجات مل سکتی ہے۔ اور انہوں نے ایک بات اور بہت اچھی کہی کہ اپنی کمزوری کے اعتراف سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسروں کو گفتگو کا موقع دیجیے، اور دوسرے یہ کہ ہنسنا بھی مفید ہے، کبھی کبھی ہنسا کریے۔ اور اگر کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی آپ کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی آپ کو کوئی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے، تو کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر تم نے ہمیں یہ بتا دیا تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ہماری تو نظر اس پہ نہیں گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دل کی بیماریوں سے بچنا ہے تو کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اگر آپ نظر رکھیں گے تو بہت سا فائدہ ہوگا، اور دل کی بیماری اور جیسے کینسر ہے یا سٹریس ہے، یہ آپ سے دور ہو جائے گی۔ دنیا میں ہر قسم کے افراد ہیں، امیر، غریب، تعلیم یافتہ، ان پڑھ، مگر جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ان سب کا رد عمل بہت حد تک یکساں ہوتا ہے۔ اگر مواقع ملے تو خراب حالات میں وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اور باہمی طور پر سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ باہمی تعلقات کے صحت افزا اثرات خصوصاً اس وقت اور زیادہ نمایاں ہوتے ہیں جب لوگ کسی پکنک پر گئے ہیں یا کوئی آؤٹنگ پر جاتے ہیں اور کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے، تو سب لوگ ایک ہی طرح سے اس حادثے کو لیتے ہیں، سب لوگ پریشان ہوتے ہیں، سب لوگ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہفتے میں کسی کے ساتھ ایک دفعہ مل کر بیٹھنا بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ ان بیماریوں کا دیکھیں ہمارے نفسیات سے بھی بہت زیادہ تعلق ہے، ہمارے دل اور دماغ سے بھی بہت زیادہ تعلق ہے۔ تو اگر ہم لوگوں سے اچھے سے ملیں گے، اچھے سے بات کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے اگر کسی نے آپ کو کوئی راز بتایا تو اس کے رازوں کی تشہیر نہ کریں گے اور اس کا دل جیتیں گے، تو آپ بھی خوش ہوں گے، آپ کی بھی صحت اچھی ہوگی، آپ بھی بیماریوں سے دور رہیں گے اور دوسرے بھی۔ اور ہفتے میں کم از کم ہفتے میں کسی کے ساتھ ایک دفعہ مل کر بیٹھنا بھی مفید ہے۔ مسجد، کلب، گرجا گھر، مندر یا کسی بھی عبادت گاہ میں پابندی سے جانے والوں، یا کسی انجمن، مجلس، ادارے یا کسی ادبی محفل میں وابستگی رکھنے والوں میں امراض کے موروثی رجحان، خون میں افراط کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر سے قطع نظر علالت، معذوریت اور بے وقتی موت کا امکان جو ہے وہ گھٹتا ہے۔ ان اراکین کا یہ تعلق زیادہ قریبی ہوتا ہے، ان کی عام کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ اب یہ معاشی اور سماجی جو مسائل ہیں ہمارے، اگر ہم اس کے اوپر ہی خالی غور کرنے اور ایک دوسرے سے پیار، محبت اور خلوص سے رہیں، بہت سارے امراض جو ہیں نا وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ جن افراد کے خیر خواہ اور دوست زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں، بشرطے کہ وہ فراغ دلی سے آپ کی حوصلہ افزائی کریں، آپ اپنے دل کی بات ان سے کھل کر کہیں اور اپنے رازوں پر سے پردہ ہٹائیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے آپ اپنا راز کبھی بیان نہ کریں جو دوسرے دن آپ کو پتہ چل جائے کہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا ہے۔ ہمیشہ مخلص لوگوں سے بات کریں۔ جن افراد کی باتیں توجہ اور خیرخواہی سے سنی جاتی ہیں وہ اپنی باتیں سنا کر اپنے آپ کو ہلکا پھلکا اور زیادہ طاقتور محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اظہار ذات پوری طرح واضح ہے۔ گفت و شنید کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، دل سکون میں آ جاتا ہے۔ باہمی مجلس آنت سے بھی ترک شراب نوشی، دیکھیں کتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا آپ کی وہ
لوگوں کی دور ہو جاتی ہیں اس سے کہ بعض لوگ اگر کوئی اچھا اور مخلص دوست اور مخلص ایک گروہ مل جائے جس سے آپ بیٹھ کے بات کر سکیں تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ شراب نوشی بھی لوگ ترک کر دیتے ہیں، نشہ بازی بھی ترک کر دیتے ہیں، اور تنہا رہنے میں بھی جو اپنی تنہائی کو بھی چھوڑ کے اپنی ذات سے باہر نکل آتے ہیں، اور دیگر امراض سے بھی تحفظ ملتا ہے۔ صحیح غذا کھانے کی بھی عادت پڑتی ہے، پابندی سے ورزش اور یوگا وغیرہ کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر صرف 6 ہفتے بھی ہفتہ وار ملاقاتیں ہوں، یعنی کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ 6 ہفتے تک بھی ہر ہفتے 1 دن ملیں، صرف اپنے مخلص دوستوں سے صرف 1 دن ملیں، تو یہ نہایت مفید ہوتا ہے اور بحالی صحت میں اہم ہے۔ جب کوئی شخص ایسے نہیں ملتا جس سے مکالمہ کیا جا سکے اور اپنے مسائل کو دوسرے سے شیئر کیا جائے تو انسان اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے۔ غیر ضروری خاموشی اور سکوت اسے تنہا کر دیتا ہے۔ گروہی یا مجلسی اعانت ایک طرح سے اعتراف گناہ ہے جو معاف کرنے اور درگزر کرنے پر مشتمل ہے۔ بعض مذہبی اور روحانی روایت کا طریقہ بھی ہے۔ اس سے نفس کی صفائی اور فراغ دلی بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہمیں اپنی خطاؤں اور تقصیروں کا علم ہوتا ہے تو ہم دوسروں کی خطاؤں سے بھی درگزر کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی ناراض اور غصہ ور شخصیت کا شعور نہیں ہوگا تو ہم تشدد پر مائل ہوں گے، اور درگزر کرنے اور معاف کرنے اور جسے معاف کیا جاتا ہے دونوں ہی کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی معاف کرنے والے کو اور جسے معاف کیا جاتا ہے ان دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور لوگوں کی محفل میں اگر کوئی ہمیں کبھی کوئی ہماری غلطی کی طرف نشاندہی کرتا ہے تو بجائے اس کی کہ ہم اس کو فراغ دلی سے قبول کریں، ہم الٹا اس کے اوپر برس پڑتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی کسی غلطی کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اگر وہ کوئی مخلص دوست ہے آپ کا تو وہ آپ کی اصلاح کے لیے، اگر آپ کو اپنی غلطی کا پتہ چل گیا تو آپ یقیناً اس کو آپ کہیں تھینک یو، آپ نے مجھے میری غلطی بتائی ہے، اب میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب اپنی برائیوں پہ نظر پڑتی ہے تو ہمیں کوئی دوسرا برا نظر ہی نہیں آتا، ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں تو اتنی، پہلے ہم اس کی اصلاح کریں پھر بعد میں کسی اور کی طرف دیکھیں۔ جیسے بہت ہی مشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ دوسرے کی آنکھ کا تو تنکا نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شیطان نظر نہیں آتا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنی اچھائیوں کی پرواہ ہوگی تو ہم لوگوں کی باتوں سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بارے میں ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ جس سے آپ کا دل یہ مطمئن ہوگا کہ ہاں ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ کہ اگر ہمیں اپنی برائیوں کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں تو دنیا میں کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں، ہمیں پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان لوگوں کے ساتھ اچھائیاں شیئر کریں۔ تو اس سے کتنا، ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ کتنے جو ہے نا انسان کا اسٹریس، ایک تو ویسے ہی سماجی طور پہ، جسمانی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، کیریکٹر وائز وہ بہتر ہوتا ہے، اور پھر دوسرے کتنی بڑی بڑی بیماریاں جو ہے نا اس کے اندر سے نکلتی چلی جاتی ہیں اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے انسان۔